بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان گھر کی اصلاح۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو،
دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں اپنی بہنوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آپسی بات کو تھوڑا سا مؤخر کر کے خاموشی سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں اسے سنیں۔ کافی موقع مل گیا، تقریباً 15 منٹ 20 منٹ بیٹھے ہوئے انہیں، اس درمیان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو چکی ہوگی، ایک دوسرے کا تعارف بھی ہو چکا ہوگا، اس لیے اب ان سے خصوصی گزارش ہے کہ آدھے گھنٹے، پون گھنٹے یا 1 گھنٹے جتنے دیر کے لیے بھی یہ پروگرام ہو، اس وقت کے لیے آپسی گفتگو بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اسے غور سے سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام جو عام ہفتے واری پروگرام کی روٹین سے ہٹ کر کے کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے تو کچھ سوچا اور تھا کہ کچھ نئے چہرے آپ کے سامنے آئیں گے، ان سے آپ کا تعارف ہوگا، وہ آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھیں گے جو میں جس علم کا حامل ہوں یا میرے علم کا جو مستوی ہے شاید اس سے اوپر کے مستوی کی کوئی بات ہو اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ انسان لاکھ کوئی چیز سوچے، کوئی کام کرنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی کہ جو کچھ ہم نے سوچا تھا اور جو سوچ کر کے یہ پروگرام رکھا تھا وہ ہماری سوچ آدھی کی آدھی یا راستے ہی میں رہ گئی۔ امید ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ مجلس میں اسے پورا کیا جائے گا۔ آج کی مجلس میں حاضرین کی مناسبت سے جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس سلسلے میں ہے کہ وعلیکم السلام، ایک مسلمان گھر، ایک مسلمان قبیلہ اور ایک مسلمان فیملی کی اصلاح کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں پر آج مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، اور انہی دونوں سے مل کر کے کوئی گھر آباد ہوتا ہے اور بستا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ سوچا یہ جائے کہ ہمارے گھر کی اصلاح کس طریقے سے ہو، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ گھر اور گھر کی نعمت کا مل جانا یہ ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور احسان بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گھر کی نعمت سے نوازا ہے، تمہیں گھر کی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ گھر خواہ چمڑے کے ہوں، وہ گھر خواہ بالوں کے ہوں، وہ گھر خواہ کپڑوں کے ہوں، کچھ بھی ہے، انسان کو اگر ایک گھر نصیب ہوتا ہے تو اس دنیا میں اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے جو کسی اس ماحول کے لحاظ سے بڑے شہر کے اندر آباد ہیں اور ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، یا وہ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ بھائیوں کی تعداد، چچے کی تعداد بڑی کافی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر کے اپنے رہنے کا کوئی انتظام کر لیں۔ اگر انہیں یہ میسر نہیں ہے کوئی ایسا گھر تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو سر چھپانے کے لیے، گرمی سے اپنے جسم اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اور سردی سے اپنے جسم اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اگر چند کمروں والا ایک گھر مل جاتا ہے تو یہ اس دنیا میں خصوصاً اس مادیت کے دور میں اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، ماں اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے تو اسے کیا دھمکی دیتی ہے؟ تمہیں ابھی گھر سے نکال دوں گی، تمہیں اپنے گھر سے بھی نکال دوں گا۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر سے باہر ہونا یہ انسان کے لیے عذاب اور مصیبت ہے، اور گھر کے اندر رہنا یہ انسان کے لیے ایک نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ورنہ گھر سے نکلنے کی دھمکی دینا، گھر سے باہر کر دینے کی دھمکی دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جو سکون اور جو راحت اور جو اطمینان گھر میں رہ کر کے حاصل ہوتا ہے وہ گھر سے باہر حاصل نہیں ہوتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو گھر اور اس کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ گھر بنتا ہے کن لوگوں سے، گھر آباد ہوتا ہے کن لوگوں سے؟ میاں بیوی اور بچوں سے۔ کم سے کم کوئی گھر اگر آباد ہے تو یہی ہے، میاں بیوی اور اگر ان کے ساتھ بہت سے افراد ہوں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، چچا بھی ہے، باپ ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم جو کوئی گھر آباد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کم سے کم وہ میاں بیوی سے ہوتا ہے، اور میاں بیوی کی لاکھ خواہش رہتی ہے کہ اس خالی گھر کے اندر کوئی ہنستا ہوا پھول ضرور مل جائے۔ تو گھر جو آباد ہوتا ہے میاں بیوی اور بچوں سے گھر آباد ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کی آبادی کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ اگر کسی انسان کے گھر کی اصلاح نہ ہو تو وہ گھر اس کے لیے سڑک سے برا رہا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کا گھر صحیح نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، مادی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، مانوی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو اس گھر سے انسان سڑک کو اور بازار کو اور دوستوں کی محفلوں کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اصلاح کی شریعت کی نظر میں یا عام دنیا کی نظر میں ایک اہمیت ہے، اور ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ یہ فرض ہے اس کے اوپر، یہی نہیں کہ غیر واجب سی چیز ہے، غیر ضروری سی چیز ہے، نہیں، ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی ہر شخص سے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری میں جتنی چیزیں دی ہوئی ہیں ان سے متعلق سوال کرے گا، یہاں تک کہ انسان سے، اس کے گھر اور گھر والوں سے متعلق بھی سوال کرے گا۔ اگر گھر آپ کا تبک رہا ہے بارش میں اور آپ کے پاس امکانیہ ہے کہ اس کی اصلاح کر دیں، اگر اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے متعلق آپ سے سوال کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رہنے والی مخلوق پریشان اور تکلیف میں ہے، اور یہ آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس گھر کی اصلاح کریں۔ اس گھر کے اندر آپ کے دو بچے ہیں، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ اختلاف رہا کرتا ہے، ماں اور بیٹے ہیں، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، ماں اور بیٹی ہیں، ہمیشہ آپس میں لڑائی رہتی ہے۔ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کرے، اس اختلاف کو ختم کرے۔ اگر اس کی اصلاح نہیں کرتا تو دن قیامت میں اس سے متعلق سوال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھر، پہلی بات، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات، گھر کی اصلاح ضروری ہے، گھر کی اصلاح ضروری ہے۔ تیسری بات، گھر کا جو ذمہ دار ہے، خواہ باپ ہو، خواہ شوہر ہو، خواہ کسی کے اوپر بھی ذمہ داری آ جائے، اس کے اوپر اس گھر کے اصلاح کی ذمہ داری فرض اور واجب ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھتے ہیں جس کا لحاظ کر کے انسان اپنے گھر کی معنوی اور مادی اصلاح کر سکتا ہے۔ میں دو لفظ بول رہا ہوں، ذرا غور کریں گے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے۔ معنوی اصلاح اور مادی اصلاح۔ مادی اصلاح کیا چیز ہے؟ کہ وہ چیز جو گھر کے اندر ظاہر ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، اس کے بغل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کے گھر کے اندر بدبو آ رہی ہے، یہ گھر کی معنوی اصلاح ہے۔
تو ضروری ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، اس سے بچنے کی آپ کوشش کریں. اس وہ بدبو آپ کے گھر میں کس طریقے سے نہ آئے اور یہ راستہ کیسے بند کیا جاتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ گھر کی مادی اصلاح ہے. گھر ٹپک رہا ہے کہیں سے، اس میں سوراخ ہو گیا ہے. سخت بارش جب ہوتی ہے تو گھر کے اندر پانی ٹپک جاتا ہے. خصوصاً سردی میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے بچوں کا رہنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے. اس کی اصلاح آپ کے اوپر ضروری ہے، اور یہ آپ کے گھر کی مادی اصلاح ہے. اور گھر کی معنوی اصلاح یعنی وہ اصلاح جو مادے سے نہ کی جا سکے، سیمنٹ، گارے، ہوا، ماحول سے نہ کی جا سکے، بلکہ اس کی اصلاح یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بچہ ہے، بچہ بگڑا ہوا ہے اور گھر میں رہتا ہے. اس کی اصلاح ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اس کی اصلاح کے گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ گھر کی معنوی اصلاح ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے گھر کی معنوی اصلاح بھی کرے اور مادی اصلاح بھی کرے. اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جو میاں بیوی پر ایک ساتھ واجب ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جو گھر کا جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اس کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہوگی، یہ ذمہ داری بڑی ہوگی. اور جس کی ذمہ داری اس سے متعلق جتنی ہی کم ہوگی، اس کی ذمہ داری اس سے متعلق یا اس سے پوچھ اور تاج قیامت دن کم کی جائے گی. دیکھیے، پہلی چیز گھر سے متعلق یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی گھر لیتا ہے. حالانکہ یہ ایک ایسی چیز میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں جسے سن کر کے بہت سے لوگ تعجب کریں گے، لیکن ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی خوبی یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی قرآن اور حدیث کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. کہ کوئی انسان کوئی گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ جس جگہ گھر بنا رہا ہے، جس جگہ گھر لے رہا ہے، اس جگہ کو سب سے پہلے دیکھیے کہ آیا یہ جگہ ہمارے گھر کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، یہ جگہ ہمارے بچوں کے رہنے کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، جس جگہ ہمارا رہنا شرعی اعتبار سے بہتر اور جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلی چیز ہے. علی سبیل المثال، مسلمان جب گھر اپنا دیکھے تو گھر سے پہلے گھر کے پڑوسی کا دیکھنا بہت ضروری ہے. گھر کوئی بنا رہا ہے، گھر کوئی خرید رہا ہے، تو گھر سے پہلے گھر کے پڑوسی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. اس لیے عربی کی ایک مثل ہے، الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، یعنی گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو کہ تمہارا پڑوسی کوئی کافر تو نہیں ہے، تمہارا پڑوسی کوئی فاسق تو نہیں ہے، تمہارا پڑوسی کوئی برا آدمی تو نہیں ہے جس کا اثر تمہارے دین پر، تمہارے اخلاق پر، تمہارے ماحول پر، تمہارے بچوں پر پڑ سکتا ہے. اسی لیے خصوصاً ایسے ماحول میں جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں رہتے ہوں، وہاں یہ ضروری ہے کہ مسلمان گھر لینے سے پہلے، گھر بنانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھے کہ جو گھر بنا رہا ہے وہ مسلم آبادی میں ہے کہ غیر مسلم آبادی میں. سنن ابو داود کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا بریء من کل مسلم، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے بیچ میں رہتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، لا تساکن المشرکین ولا تجامعوہم، نہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جگہ رہو، مشرکوں کے ساتھ نہ مشرکوں کے ساتھ ایک جگہ رہو، اور نہ ان کے ساتھ ایک جگہ سکونت اختیار کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ شرعی طور پر گھر کی اصلاح کے اندر پہلا قدم یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ گھر جو بنا رہا ہے، گھر جو لے رہا ہے، وہ گھر کہاں اور کس جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جس طریقے سے نسائی شریف وغیرہ میں روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. برا پڑوسی کافر ہے تو برا ہی برا ہے، اور اگر مومن ہے، مسلمان ہے، پھر بھی برا پڑوسی اور اس کا پڑوس اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس کا پڑوس اختیار نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز گھر کی اصلاح سے متعلق، گھر انسان جب بنائے، گھر انسان جب خریدے، شرعی طور پر اس کے اوپر یہ چیز بھی ہے کہ وہ گھر دیکھے کہ جس جگہ گھر بن رہا ہے یہ آبادی ماحول یہاں کا کیسا ہے. کہیں یہاں کی آب و ہوا بڑی گندی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کارخانہ ہے، ایک مل ہے، اس کے بغل میں اپنا گھر بنا لے رہا ہے کہ کارخانے اور مل کی ساری گندگی جب اڑے تو وہ کہاں پر آئے؟ ہمارے گھر کے اندر آئے، ہمارے گھر میں آئے. ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. اگر یہ 4 چیزیں انسان کے اندر پائی گئیں تو انسان اپنی زندگی بڑے آرام سے اور سکون سے گزارے گا، اور اگر یہ 4 چیزیں نہ پائی گئی بلکہ اس کے برعکس 4 چیزیں پائی گئیں تو اس کی زندگی نہایت ہی مشکل اور پریشانی کی زندگی ہوگی. وہ 4 چیزیں ہیں کون سی؟ پہلی چیز آپ نے بیان فرمایا نیک عورت. اسی طریقے سے اگر عورت ہے تو نیک مرد. ارے بات سمجھے نا؟ پہلی چیز، اگر انسان کو نیک اور صالح عورت میسر ہو جائے یا کسی عورت کو نیک اور صالح مرد میسر آ جائے، اس لیے کہ اگر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں اور دونوں میں ذہنی طور پر موافقت نہیں ہے تو وہ گھر سڑک سے برا رہتا ہے. انسان بھاگتا ہے کہ اپنے گھر میں کتنا کم وقت گزاریں، اور عورت چاہتی ہے کہ یہ کتنا کم وقت ہمارے پاس رہیں، باہر رہتے ہیں وہی سکون رہتا ہے ہم کو، ہمارے بچوں کو. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ انسان کے لیے بڑی نیک بختی اور سعادت ہے کہ مرد ہے تو اسے نیک شوہر نصیب ہو جائے اور نیک عورت نصیب ہو جائے، اور عورت ہے تو اسے نیک شوہر مل جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور گھر کی اصلاح کے لیے بڑا اچھا قدم ہے. اسی لیے بات دوسری طرف نہ جائے. آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شادی کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ کس چیز زیادہ اہمیت دی ہے؟ دین کو. ہے نا؟ صحیحین کے اندر روایت ہے کہ 4 چیز دیکھ کر کے عورت کی شادی کی جاتی ہے. وہ کون ہیں؟ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے، اس کا مال دیکھ کر کے، اس کا خاندان دیکھ کر کے، اور اس کا دین دیکھ کر کے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تم دینداری کو قبول کرنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه. لڑکی کے ولی کو خطاب کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہاری لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کر رہے ہو، بے دین نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، کیا ہے؟ دیندار ہے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے شادی کر دو اپنی لڑکی کی. اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو زمین کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. اسی لیے عمومی طور پر جو لوگ مال دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، چاہے لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خرابی اور برا ہی نکلا کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب شرعی طور پر دینداری کی ایک اہمیت ہے.
تو آپ نے پہلی چیز نیک بختی کیا علامت بیان فرمائی؟ نیک اور صالح عورت. اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی جانور. پہلے لوگ سواری کا جانور رکھتے تھے. اگر جانور اچھا ہے جہاں پر سوار ہوئے انہیں آسانی سے وہاں پہنچا دیا. یہ تو بڑی اچھی چیز تھی. یہ نہیں کہ راستے میں جا رہے ہیں اور بیچ میں اڑ گیا. اس کی مثال اس زمانے میں آپ گاڑی کی لے لیجئے, آپ کار کی لے لیجئے, کہ اگر کسی کو صاف ستھری اور اچھی کار نصیب ہو جائے بڑی اچھی بات ہے. سیلف مارا, اسٹارٹ کیا اور چلے گئے. یہ نہیں کہ جب دیکھو تو کبوت اور بونٹ کھول کر کے اس کی چابی ہٹ رہے ہیں اور اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. راستے میں جا رہے ہیں بند پڑ گئی. تو اگر کسی کو مناسب اور اچھی گاڑی مل جائے تو اس کے آنے جانے اور سفر کے لیے بڑی بہترین سی چیز ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور کہیں آنا جانا رہتا ہے تو سردی اور گرمی میں سڑک کے اوپر ہاتھ دیتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور اگر ایسی گاڑی ہے جو رہ کر کے بند ہو جاتی, روزانہ میکینک کے پاس رہا کرتی ہے, تو ایسی گاڑی سے فائدہ کیا؟ یہ تو اس کے لیے تو الٹی مصیبت بنی رہا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ نرم اور آسان سواری والا جانور کسی کو مل جائے تو یہ اس کے نیک بختی کی علامت ہے. تیسری چیز آپ نے کیا بیان فرمائی کہ اچھا پڑوسی. اچھا پڑوسی, ورنہ روزانہ دیکھو اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے تو روزانہ دیکھو کبھی بچوں کا معاملہ لے کر کے کبھی کوئی اور معاملہ لے کر کے روزانہ دونوں میں تک جھک رہا کرتی ہے. سکون نہیں رہا کرتا. آپ غائب ہوئے پھر بھی سکون نہیں, پتہ نہیں پڑا ہمارا پڑوسی بچوں سے لڑائی کرنا نہ شروع کر دے. تو اگر کسی کو نیک پڑوسی مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی خوش بختی ہے. اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کشادہ گھر. کشادہ گھر, ذرا سوچیں آپ لوگوں نے کم اندازہ لگایا ہوگا. اگر بڑے شہروں کے رہنے والے ہیں جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, بامبے ہے, دلی ہے, لکھنؤ ہے اور کلکتہ ہے, ایسے شہروں کا رہنے تو اندازہ ہوگا کہ مشکل سے اتنا بڑا اگر کمرہ کسی کو نصیب ہو جائے, بامبے میں سمجھو اسے تاج محل مل گیا ہے کہ نہیں؟ تاج محل اسے حاصل ہو گیا ہے. اسی کمرے کو 3 حصوں میں بانٹیں گے. ایک حصے میں کیا اپنا حمام اور لیٹرین کا سلسلہ رکھیں گے, دوسرا حصہ مطبخ کا رکھیں گے, اور اتنی جگہ نہیں بچتی ہے کہ کسی آدمی کو مہمانی کے طور پر اپنے یہاں دعوت دے دیں. بہت سے لوگ پڑھے لکھے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں, لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنی عورتوں کو پردے میں نہیں رکھ سکتے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا گھر کشادہ اور وسیع نہیں ہے. کشادہ اور وسیع نہیں ہے. مجھے بھی تجربہ ہے اس کا بہت سخت, اور آپ کو اس کا بہت بڑا تجربہ ہوگا کہ بڑے شہروں میں بہت سی جگہ بہت سی عورتیں چاہنے کے بعد بھی پردہ نہیں کر پاتی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ گھر کا اپنا معاملہ ہے, الگ گھر نہیں بنا سکتے, الگ گھر نہیں لے سکتے, اور گھر اتنا تنگ ہے کہ اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس سے پہلے جس گھر کے اندر آباد تھے ہم لوگ, اس گھر کے اندر ہمارا مال بھی زیادہ تھا اور اس میں ہمارے افراد بھی زیادہ تھے, البتہ اس سے منتقل ہو کر کے ہم ایک دوسرے گھر کے اندر آ گئے تو وہ گھر ایسا ہوا کہ اس میں ہمارے مال بھی کم ہو گئے اور ہمارے افراد کے اندر وفات واقع ہو گئی. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ذروھا فإنھا ذمیمہ, اس گھر کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہ برا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت کے اندر اچھے گھر کی اچھے آب و ہوا والے گھر کی اور کشادہ گھر کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری انسان کے اوپر ہے. بسا اوقات لوگوں کو صرف اتنا گھر میسر آتا ہے کہ اس میں وہ لیٹرین اور بیت الخلا بنوانے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ جگہ رہتی ہے وہاں پر.
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 5 6 8 10 گھر جو ہے مل کر کے ایک بیت الخلا بنایا جاتا ہے. کتنی پریشانی ہے لوگوں کے لیے، ہے نا پریشانی اور مصیبت. تو تنگ گھر یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بدبختی کی علامت قرار دی ہے. نیک بختی کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کو کشادہ گھر مل جائے. تو یہ 4 چیزیں انسان کے نیک بخت ہونے کی علامت ہیں. کیا؟ نیک عورت یا اسی کے مقابل میں نیک شوہر. دوسرا بہترین سا جانور، یا آج کے زمانے میں اچھی کار لے لیجیے، ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ پڑوسی، اچھا پڑوسی مل جائے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کشادہ گھر انسان کو نصیب ہو جائے. دیکھیے شرعی اعتبار سے ڈاکٹر لوگ شاید اب تو قبول کرنے لگے، اس لیے کہ ترقی اتنے کر گئے ہیں کہ گھر کی جائے وقوع کا انسان کی صحت کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر؟ گھر کے جائے وقوع کا انسان کی صحت پر بہت اثر پڑتا ہے. اس لیے ہر ایسا گھر شریعت کی نظر میں مذموم ہے، اور ایسے گھر کو ترک کر دینا چاہیے جو گھر انسان کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو. اور بدبختی کی علامت اسی کے مقابلے میں 4 ہیں، یعنی بری عورت یا برا شوہر، اور اڑیل جانور، ہے کہ نہیں ہے؟ جو اڑ گیا ہے تو مارتے رہو. لیکن مجھے یاد ہے بچپن میں دیہاتی ہیں، کھیتیار ہیں، کسانی کرنے والے آدمی ہیں یہاں. بسا اوقات ایک بیل رہا کرتا تھا، دیکھنے بڑا اچھا تندرست ہے، لیکن اللہ نے انہیں حص تو دی ہے جانوروں کو. صبح اٹھا رہے ہیں تو اٹھنے پہ تیار نہیں رہا ہے. دیکھو تو ادھر سے ڈنڈا مار رہا ہے، ادھر سے لگا رہے ہیں. بڑی مشکل سے جب اٹھا کر کے لے کر گئے، کھیت میں پہنچا، جیسے ہی ہل کے اندر لگا وہاں جا کر کے بیٹھ گیا. کتنا مارو گے پیٹو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے گا، پھر بیٹھ جائے. اور بس اس کے برخلاف بعض لوگوں کے بیل دیکھیں بالکل دبلا پتلا سا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے اندر اپنا کھیت کا کام جتائی کر کے واپس آ جایا کرتا. تو اڑیل جانور شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ یہ بدبخت ہے. اس سے انسان کو حتی الامکان جتنا جلدی ہو سکے چھٹکارا لے لینا چاہیے. یہ 2 چیز ہوئی. تیسری چیز بدبختی کی علامت کیا ہے؟ تنگ گھر یا برے ماحول میں، برے آب و ہوا میں رہنے والا گھر. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ پڑوسی، ہے نا. یہ 4 چیزیں انسان کے بدبختی کی علامت ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا مرحلہ انسان کے اوپر جو آتا ہے وہ گھر کی اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ گھر کے جائے وقوع کے بارے میں انسان سوچے اور غور کرے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر جب داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی زبانی ہمارے اور آپ کے لیے کچھ آداب اور کچھ اذکار سکھلائے ہیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. انسان کی صحت کے اوپر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آج عمومی طور پر دیکھیں، کوئی آدمی ذہنی طور پر مریض ہے، کسی اوپر کا آسیب ہے، کسی کے اوپر کسی شیطان کا قبضہ ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یا کوئی انسان صرف نفسیاتی طور پر وہ مریض ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل ہے. اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہے. مسند احمد وغیرہ میں اور مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اور کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں پر نہ اب تمہیں رہنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ تمہیں کھانے کوئی چیز ملنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوا اور اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں کیا، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ دعا نہ پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے اندر شیطان بھی داخل ہو رہا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو شریعت کی نظر میں بالکل واضح ہے کہ ہر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
اسی طریقے سے انسان داخل ہوا، گھر سے باہر نکلا آپ نے، اور نکلنے کی دعا اس نے نہیں پڑھی، تو نتیجہ کیا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے بڑے واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان گھر کے اندر اگر اصلاح چاہتا ہے اپنے گھر کی، تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کی دعا پڑھے، اور گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے۔ حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے، بس کچھ نہیں یاد ہے، صرف گھر کے اندر داخل ہوا، بسم اللہ کہا، دروازہ کھولا، اور جب نکلا تو بند کیا دروازہ تو بسم اللہ کر کے بند کر دیا۔ گھر سے نکلا بسم اللہ کیا، دروازہ بند کیا تو بسم اللہ کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو شیطان اور اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کہ اگرچہ جدید علم شیطان اور اس کے شر کو قبول نہ کرے، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ یہ چیز آئی ہے کہ شیطان اور اس کے شر کا ایک وجود ہے جو انسانوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ اسی لیے کتنے آج ایسے مرض ہیں جس کا علاج دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، کتنے پاگل خانے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انسان نے صرف مادیت کے اوپر نظر رکھی، بس صرف مادیت کے اوپر ظاہر میں نظر رکھی، اور اس کی دوسری وجوہات کیا ہو سکتی معنوی طور پر اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد گھر کے اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو صرف داخل نہیں بلکہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے نہ خالی نہ رکھے۔ گھر کی اصلاح کے لیے انسان گھر میں ذکر اور اذکار کا اہتمام کرے۔ ذرا دیکھیں، ایک حدیث کے اوپر ذرا غور کریں، شاید آج سے پہلے آپ نے غور نہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ، وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں گھروں کی مثال زندے اور مردے کی۔ یعنی جو گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جو گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد نہ کیا جائے اس گھر کی مثال کیا ہے؟ مردے کی ہے۔ ایک اس کو اس طریقے سے اور بڑے واضح مثال لے لیجئے کہ ایک زندہ آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی چیز حملہ آور ہو اس سے اس کا دفاع کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک مردہ ہے، اس کے اوپر کوئی انسان حملہ کرے، کوئی جانور حملہ کرے، مچھی مکھی اور مچھر حملہ کرے، اس طرف دفاع نہیں کر سکتا اپنی طرف سے۔ اسی طریقے سے جو گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہے وہ زندہ ہے، وہ اس گھر کے اندر جو برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کو دفاع کر سکتا ہے وہ، اور جو گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد نہیں وہ مردہ ہے، یعنی چاہے شیطان کا اس کے اوپر قبضہ ہو جائے، جنات کا قبضہ ہو جائے، بیماریوں کا قبضہ ہو جائے، وہ کسی چیز اس کو دفاع نہیں کر سکتا۔ افمن کان میتا فاحییناہ، کیا بھلا بتاؤ وہ انسان جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی بخشی، وہ زندگی کیا ہے؟ ایمان کی زندگی، اسلام کی زندگی ہے۔ اس لیے ایک مثل مشہور ہے کہ انسان دو بار پیدا ہوتا ہے یا دو بار زندہ ہوتا ہے۔ انسان دو بار زندہ ہوتا ہے، وہ کون سی زندگی ہے اس کی؟ دونوں۔ ایک زندگی وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ اس کی پہلی زندگی ہے، اور دوسری زندگی کیا ہے کہ ایمان کی زندگی، اسے اصلاح کی زندگی، بھلائی کی زندگی، خیر کی زندگی اسے نصیب ہو جائے۔ برا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، کافر تھا، مشرک تھا، بے نمازی تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، کچھ بھی تھا، اس سے اس نے توبہ کر کے دین کی راہ اختیار کر لی، اللہ نے اسے زندگی بخشی ہے کہ نہیں؟ افمن کان میتا فاحییناہ، بھلا بتاؤ وہ انسان جو مردہ تھا اسے ہم نے زندگی بخشی۔ کمن مثلہ فی الظلمات، بھلا بتاؤ وہ اس طریقے سے ہے جو برائیاں، جو تاریکی کے اندر بھٹک رہا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہ گھر اس گھر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر شیطان کا ذکر ہوتا رہے؟
اب اللہ کے ذکر سے متعلق آپ بتائیں کہ اللہ کا ذکر ہے کیا جو ہمارے گھر میں کیا جائے. اشارہ صرف کرتے چلتا ہوں چند باتوں کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کا بعض حصہ کچھ حصہ اپنے گھر کے اندر رکھے، لیکن فرض نماز کا نہیں. فرض نماز کا نہیں. فرض نماز استطاعت کے باوجود گھر میں پڑھنا ناجائز ہے کہ نہیں؟ اگر پڑھتا ہے کوئی مسجد میں نہیں جاتا، اس کی نماز تو اللہ تعالی فرض اس پر سے فرض ثابت کر دے گا، لیکن وہ انسان گنہگار ہوگا. کس بات کا؟ جماعت کے چھوڑنے کا. البتہ نفل نمازوں کا اہتمام گھر کے اندر کرنا چاہیے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ عادت بنا لیں اپنی کہ کوئی بھی ایسا دن خالی نہ جائے جس دن ہم گھر میں قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت نہ کرتے. ہمارا کمرہ ہی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ متعدد حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتوں کو عرش کے نیچے لٹکا دیا ہے، اور وہاں سے اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جی آمن الرسول سے. لیکن سوچیں کتنے لوگوں کو یہاں پر یاد ہوگی؟ اگر شاید ہم سے سن لیں کہ مجھے بھی بھول جائے، لیکن ایک یاد ہونی چاہیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے آخر تک صرف دو آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر 3 دن لگاتار یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی تو شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا. جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں، جو لوگ جھاڑ پھونک کے لیے بابا کے بازار و دربار پر جاتے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کا حل رکھا ہے آپ کے سامنے، آپ خود کر سکتے ہیں. بھلا بتائیے کسی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس سے کسی ایسی دوا کے بارے میں پوچھئے جو آپ کے گھر ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی آسان ہے. ڈاکٹر آپ کو بیوقوف نہیں اور پاگل نہیں کہے تو اور کیا کہے گا؟ عجیب آدمی ہو، گھر تمہارے دوا رکھے اس کو استعمال کر لیتے شفا ہو جاتی. اس سے بڑا بیوقوف انسان اور کون ہوگا؟ تو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں موجود ہیں اسے ادھر ادھر بھٹکنے کی اور غیر کے سامنے اپنے کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس گھر کے اندر 3 دن لگاتار سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھی جائیں گی اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوگا. لیکن بشرطے کی ایک طرف تو آیت پڑھتا ہے، دوسری طرف شیطان کی آنے کی دوسری چیزیں بھی لے کر کے آ رہا ہے. ڈش انٹینا بھی لگایا ہوا ہے اپنا، اور اس کے اوپر فلمیں ہر قسم کی ننگی چلا رہے ہیں. تو اس کی مثال تو یہی ہے کہ ایک گلاس لیجئے، اس کے اندر آپ جو ہے 1 چمچ چینی ڈالیے، ہے کہ نہیں، اور 10 چمچ اس کے اوپر مرچا ڈال دیجئے. آپ وہ چینی کسی کام آئے گی؟ کسی کام آئے گی؟ کام نہیں آئے گی. یہ تو حصی طور پر بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر اگر کسی بیماری کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دوا کھاؤ اور فلاں 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 چیز سے پرہیز کرنا، لیکن انسان دوا تو کھاتا ہے لیکن کچھ پرہیز نہیں کرتا، اسے کیا شفا ہونے والی ہے؟ کوئی شفا ہوگی؟ تو انسان کے گھر سے شیطان بھاگے گا ان 2 آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے. لیکن ضروری یہ ہے کہ کوئی دوسرا طریقہ شیطان کے گھر میں آنے کا وہ انسان استعمال نہ کرے. انسان گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ تو کیا، لیکن اپنے ساتھ گندا رسالہ لے کر کے چلا جس کے ساتھ شیطان بھی ساتھ میں چلا آ رہا ہے کہ نہیں. ایک طرف تو شیطان سے بچنے کا ہیلا استعمال کر رہا ہے، دوسری طرف شیطانوں کو اپنے ساتھ لانے کا ہیلا استعمال کر رہا ہے کہ کوئی گندا ڈائجسٹ اور گندا میگزین لے کر کے اپنے گھر میں چلا آ رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر بندہ ذکر اور اذکار کا اہتمام ضرور
کرے. اور اس کی بڑے آسان سی صورت ہم نے یہ بتائی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید تلاوت گھر کے اندر ضرور ہونی چاہیے. ایک ہی صفحہ دو ہی صفحہ کیوں نہ ہو, سورہ بقرہ کے آخر کی آیت ہی کیوں نہ ہو, اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. اور یہ انسان سوچ لے کہ اپنے کمرے میں ہے یا اپنے گھر کے اندر ہے, روز آنا 2 رکعت 4 رکعت, کبھی ظہر کے بعد کی سنتیں آ کر گھر میں پڑھ لے, کبھی فجر سے پہلے کی سنتیں اپنے گھر کے اندر آ کر اپنے گھر میں پڑھ لے, ہے کہ نہیں؟ اس طریقے جو سنتیں اور نفل ہیں ان کا اہتمام گھر کے اندر کر لیا کرے. تیسری چیز گھر کی اصلاح کے اندر دعا کا بہت بڑا دخل ہے. میاں بیوی کے اندر اختلاف رہا کرتا ہے اور اختلاف فطری سی چیز ہے. مثلا مشہور ہے جہاں 4 برتن رہتے ہیں وہاں پر ٹکر ہوا ہی کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں 2 گھر کے ہیں, دونوں 2 ماں باپ کے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کے مزاج ہو سکتا ہے بالکل نہ مل رہا ہو, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اب اس کے لیے ظاہر بات اس کا صرف ایک ہی حل طلاق تو ہے نہیں, اس کے اور بہت سے بھی حل انسان کر سکتا ہے. اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ انسان دعا سے کام لے. دعا مومن کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جہاں پر ہر قسم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, لیکن یہ دروازہ جو بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے وہ دروازہ کبھی بھی نہیں بند ہوتا. لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کھٹکھٹائے اور اس دروازے کھٹکھٹانے کا طریقہ اسے معلوم ہو کس طریقے سے کھٹکھٹائے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر انسان صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. تو جس گھر کے اندر فساد ہو, جس گھر کے اندر خرابی ہو, جس گھر کے اندر گڑبڑی ہو, ادھر ادھر کی بات سوچنے کے بجائے وہ انسان اللہ تعالیٰ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے, حسی اور مادی طریقے اختیار کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے دروازہ بھی کھٹکھٹائے. اور یہ اگر انسان اپنے دعا کے اندر سچا ہے تو ناممکن سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے. اور اس کی ایک نہیں 2 نہیں متعدد مثالیں تاریخ کے اندر حالانکہ موجودہ زمانے میں ملا کرتی. ریاض کے ایک بہت بڑے داعی نے ایک واقعہ بیان کیا اور باعث عبرت ہے واقعہ کہ ایک لڑکا تھا, وہ نیک اور صالح تھا اور اس کا باپ بدتمیز قسم کا انسان تھا. بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہے تو باپ اپنے کمرے سے نکل کر اس ساتھیوں کو برا بھلا کے بھگا دیا کرتا تھا. ظاہر بات ہے لڑکا ہے, گھر چھوڑ کے جا نہیں سکتا, گھر اللہ کی نعمت کہاں جا کر کے رہے گا؟ ہے ایک سوال نا, کہاں جائے گا؟ کوئی وظیفہ نہیں اس کے پاس, کوئی نوکری نہیں, طالب علم ہے, جائے گا کہاں؟ گھر ہی میں رہنا اسے. اور باپ سے لڑائی کر کے تو گھر میں رہ نہیں سکتا. ظاہر بات باپ سے صلح کر کے رہنی ہے نا. نتیجہ کیا ہے کہ باپ سختی کرتا رہا اس کے اوپر اور وہ باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آتا رہا. یہ عقل مندی نہیں کہ گھر چھوڑ کر کے نکل جائے. جب تک کوئی ٹھکانہ نہ ہو, جوش میں آ کر کے, جذبے میں آ کر کے, یہ عقل مندی نہیں گھر چھوڑ کر کے نکل جائے. اور ماں باپ کی بھی یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ایک نوجوان اور ہر قسم کے جذبات سے بھرے ہوئے لڑکے کو یہ کہہ دیا کہ میرے گھر سے نکل جا. یہ بھی عقل مندی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات آپ لوگ ایسا دیکھیں گے کہ ماں باپ جذبات میں آ کر کے تو بات کہہ گئے اور بچہ نکل بھی گیا جذبات میں آ کر کے, لیکن بعد میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں, برا نتیجہ نکلتا ہے. تو جیسے یہ عقل مندی نہیں ہے کہ باپ کی سختیوں سے تنگ آ کر کے انسان اپنا گھر چھوڑ دے, ویسے یہ بھی عقل مندی نہیں ہے کہ باپ جذبات میں آ کر کے جوان یا نوجوان بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دے. دونوں بیوقوفی اور دونوں غلطی ہے. اس کی اصلاح کے لیے جہاں پر انسان ظاہری اسباب استعمال کرے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ بھولے. چنانچہ باپ سختی کرتا رہا اور بیٹا صبر سے کام لیتا رہا. باپ
کی سختیاں بڑھتی گئیں اور بیٹے کا صبر بھی بڑھتا گیا اور وہ دعا کا دامن پکڑ لیا اس بچے نے۔ ایک دن رات کے آخری حصے میں، جس طریقے سے دیکھیں یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نکل گئے جوانوں کے ساتھ کہیں استراحہ کے اندر اور کہیں جا کر روڈ بیٹھے ہیں، جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو گھر واپس آیا کرتے، ہوتا ہے نا ایسے ہی باپ رات کے آخری حصے میں واپس آ رہا تھا اور جب بغل سے گزرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آگے بڑھا، کہا کہ میرے گھر میں رو کون رہا ہے، بیمار ہے یا کیا ہے؟ تو دیکھا کہ جس کمرے کے اندر لڑکا رہا کرتا تھا بچہ، اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پر کان لگا کے بیٹھ گیا کہ آخر لڑکا رو کیوں رہا ہے؟ کچھ بھی ہو بچہ تو اپنا ہے نا، لڑکا تو اپنا ہے، باپ کی محبت تو رہتی ہی ہے کہ نہیں؟ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت تو رہتی ہے۔ دروازے پہ کان لگا کے دیکھتا ہے تو بچہ رو رہا ہے، اور رو کیا رہا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ میرے باپ کو ہدایت دے دے، اے اللہ میرے باپ کو صحیح راستے پر لگا، اے اللہ میرے باپ کو یہ کر۔ رات کا تیسرا پہر تھا، باپ سنتا رہا اور بیٹھ گیا، اور باپ کی آنکھ سے آنسو آ گئے اور یہ سوچنے لگا کہ یہ میرا بیٹا میرے بارے میں اتنا خیر خواہ کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے میرے لیے دعائیں کر رہا۔ چنانچہ بیٹھ کر کے پھر پڑھنا شروع کر دیا باپ نے۔ نماز ختم ہوئی، بچے نے نماز ختم کیا، نماز ختم کرنے کے بعد جب فجر کی اذان ہوئی اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ باپ اپنے دونوں گھٹنوں کا ٹیک لگا کر کے اس کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی بچے نے دروازہ کھولا باپ نے گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کر رونے لگا، کہا کہ بیٹے آج کے بعد سے تجھے میں کبھی تنگ نہیں کروں گا اور کچھ بھی نہیں کہوں گا، کبھی نہیں تنگ کرتا اور کبھی کچھ بھی نہیں کہتا تجھے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ذات جس کے دو انگلی کے بیچ میں تمام بندوں کا دل ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے پھیرتا، جسے چاہتا ہے نیک بناتا ہے، اسے چاہتا ہے برا بناتا ہے، آخر اس کا دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا جائے؟ وہ عورت جو اپنے شوہر سے پریشان ہو، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے پریشان ہے، وہ ماں اور باپ جو اپنے بیٹے اور بچی سے پریشان ہو، وہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی ہدایت دیتا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ میرے بچے کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ میرے شوہر کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ میری بیوی کو بھی ہدایت دے دے۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے دعا کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شرط ہے کہ انسان دعا کے جو آداب ہے اس کا اہتمام کرے، یعنی دعا کرنے والا علی الاعلان فواحش منکرات اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ ذرا سوچیں، ایک طرف تو نماز چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جو اپنے کفیل کی دکان کا مال اٹھا کے سارا دوسرے کو دے دیتا ہے اور پھر کفیل سے تنخواہ بھی مانگتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا اور اس کی مراد کیسے پوری ہوگی؟ تو ضروری ہے کہ علی الاعلان فواحش کا ارتکاب نہ کرتا ہو، حرام کمائی سے پرہیز کرتا ہو۔ تو اگر اس کے اسلوب استعمال کرتا ہے انسان اور آداب کو ملحوظ رکھتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، میاں ہیں یا بیوی ہے، میاں ہیں یا بیوی ہیں جن سے عمومی طور پر گھر بنتا ہے، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ قطعاً نہ چھوڑیں۔ دونوں ایک دوسرے کے آئینہ ہیں۔ میاں اپنی حقیقی صورت اپنی بیوی کے آئینے میں دیکھیں اور بیوی اپنی حقیقی صورت میاں کے آئینے میں دیکھیں، اس لیے کہ عمومی طور پر انسان کو اپنی غلطی کم نظر آتی ہے۔